لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یاد رکھو قربانی کے ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولاکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی؟ تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا جذبہ، تمہارا اخلاص۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں ٹھہرایا ہے، ان میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو درا حالے کہ وہ سب بستہ کھڑے ہوں، اور جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور سائلوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح سے ان کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کے پاس ان کا گوشت یا ان کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، بوجہ اس کے کہ اس نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا، اور بشارت دے دیجئے خوب کاروں کو، نیکوکاروں کو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 اور 37، اس کے اوپر سے قربانی کا ذکر ہے، حج کا تذکرہ ہے، قربانی اور اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں خاص طور سے اونٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے شاعر اللہ میں بنایا۔ اونٹ عربوں کے ہاں بہت قیمتی جانور ہوتے تھے، ان کا ایک خاص سرمایہ تھا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز مطلوب ہے کہ پسندیدہ چیز اس کے راستے میں قربان کی جائے. اس لحاظ سے اونٹ کی قربانی، اونٹنی کی قربانی یہ بہت اہم ہے، بہت اس کی فضیلت ہے. تو قربانی کے لیے جو اونٹ جاتے تھے اور بھی جو جانور جاتے تھے تو وہ نشان زد ہو جاتے تھے، معلوم ہوتا تھا یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں. شاعر اللہ ایسی چیزیں ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ کے لیے ان جانوروں کو قربان کرنا، اللہ کے نام سے ان جانوروں کو قربان کرنا عبادت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے. تو قربانی کے اونٹوں کے بارے میں کہا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے. فاذکر اسم اللہ علیہا صوافا، اونٹ کو قربان کرنے کا الگ طریقہ ہے، دوسرے جانوروں کو قربان کرنے کا الگ طریقہ ہے. دوسرے جانوروں کو زمین پہ لٹایا جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں، پھر انہیں ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ کی قربانی کیسے ہوتی ہے؟ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کھڑا رہتا ہے، بایاں پیر اس کا باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نیزے جیسا ہتھیار ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے گردن پہ وار کیا جاتا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب خون گرتا ہے تو اس کے بعد پہلو کے بل وہ اونٹ گر جاتا ہے. تو اسی لیے کہا فاذکر اسم اللہ علیہا صوافا، اللہ کا نام لو ان اونٹوں پر درحالے کی وہ صف بستہ کھڑے ہیں، صف در صف کھڑے ہیں، ان کو نہر کیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجاہدین کی صف اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں اور آگے بڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. خاص منظر ہوتا ہے اونٹوں کی قربانی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی اور 60 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے آپ نے نہر کیا، باقی دوسروں کے حوالے کیا. تو فرمایا فاذکر اسم اللہ علیہا صوافا، ان قربانی کے اونٹوں پر اللہ کا نام لو درحالے کی وہ کھڑے ہوئے ہیں صف در صف. فیضا وجبت جنوبها، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو اب ان کا گوشت نکالو، اس کو خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور قانع اور معتر کو کھلاؤ. جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ایسے قناعت پسند ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں. ایک جگہ قرآن میں کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اہل ایمان کے مال میں سائلین کا حق ہے، محرومین کا حق ہے. تو سائل ہوا جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دے، محروم ہوا جو ضرورت مند تو ہے لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہ کر سکے. اسی طرح سے یہاں بھی ذکر کیا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. قانع وہ ہے جو قناعت پسند ہے، ضرورت کا اظہار نہیں کرتا. معتر وہ ہے جو آتا ہے، سوال کرتا ہے. تو ہر طرح کے لوگوں کو کھلاؤ.
کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے اسی طرح سے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ جانور اتنے ڈھیل ڈول والے، بھاری بھرکم، طاقتور، انسان کی طاقت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اونٹ کے سامنے انسان کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسخر کر دیا ہے کہ یہ اونٹ آپ کے اشارے پہ چلتا ہے، یہ جانور آپ کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ مالک کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتا ہے، چلنے کا اشارہ کرتا ہے چلنے لگتا ہے، رکنے کا اشارہ کرتا ہے رک جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے مسخر کر دیا ہے آپ کی خدمت کے لیے ان چوپایوں کو، ان جانوروں کو، تاکہ آپ اس سے مختلف طرح کا کام لیں۔ ایک جانور اگر بگڑ جائے تو لوگوں کے لیے قابو میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کبھی قربانی کے موقع پر ایک آدھ جانور جب بگڑ جاتے ہیں تو ان پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نے ان جانوروں کو جو انسان کے مقابلے میں کئی گنا طاقت رکھتے ہیں تابع فرمان بنا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ہی کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو جب قربان کرو تو اللہ کے نام پہ قربان کرو، جس نے ان کو مسخر کیا ہے، جس نے ان کو فراہم کیا ہے، جس نے ان کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح سے ہم نے ان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یاد رکھو قربانی کے ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولاکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی؟ تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا جذبہ، تمہارا اخلاص۔ خون تو زمین میں بہہ جائے گا، گوشت آپ استعمال کریں گے، تقسیم کریں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، اللہ کے پاس یہ چیز نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ کس نیت سے کس نے قربانی کی۔ قربانی میں جو اصل چیز ہے وہ ہماری نیت ہے، وہ ہمارا جذبہ ہے، وہ ہمارے دلوں کی کیفیت ہے۔ قربانی تو ایک علامت ہے، قربانی تو ایک رمز ہے۔ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قربانی تو سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم کی سنت کی یادگار ہے یہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اسلام اور فرمانبرداری کا اظہار کرنے والا ہوں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہمارا اخلاص ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہے، صرف گوشت کھانے اور کھلانے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ قربانی تو ایک علامت ہے، قربانی تو سنت ابراہیمی ہے، قربانی تو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری زندگی سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے، ہماری زندگی سے اس کی شہادت ملنی چاہیے۔ کیا قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں کیا قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قربانی ان کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہمارا اخلاص ہے، ہماری نیت ہے، ہمارا جذبہ ہے۔
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا خوف پہنچتا ہے، تمہاری کیفیت پہنچتی ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح سے اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے تو تم اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کے نام پر ان کو قربان کرو، کسی اور کے نام پر ان کو قربان مت کرو۔ یہ شرک ہو جائے گا، جانور کو کسی اور کے نام پہ قربان کرنا اللہ کے علاوہ، یہ شرک ہے۔ توحید کی ایک قسم ہے، عبادت کی ایک قسم ہے کہ اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے نیکوکاروں کو، محسنین کو، خوب کاروں کو، جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، اور احادیث کی روشنی میں ماہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 راتیں اور 10 دن، ان کی بہت فضیلت ہے، ان میں نیک اعمال کی بہت فضیلت ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، تکبیرات کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، صدقات اور خیرات کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، مختلف طریقے سے ان ایام میں عبادات کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے 9 تاریخ کا روزہ۔ اور اس طرح کی جو بشارتیں ہیں احادیث میں مخصوص ایام کے روزوں کے سلسلے میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ کا حکم الگ ہے، اس کے لیے شرائط الگ ہیں، لیکن جو صغائر ہیں وہ اس طرح کے جو افضل اعمال ہیں ان کے ذریعے سے ان کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے، ان ایام سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قربانی کی بڑی اہمیت ہے، اور قربانی ان تمام لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں واجب ہے۔ اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو استطاعت کے باوجود قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قربانی کتنی اہم چیز ہے، اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے تو قربانی کا بدل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی بہت زبردست عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے قربانی ہر سال کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہر سال آپ 2 دمبوں کی قربانی کرتے تھے، اور جس سال آپ نے حج کیا 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے کی۔ تو قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے، کوتاہی اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور تمام عبادات کی طرح قربانی کی قبولیت کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں۔ ہر عبادت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ان شرطوں کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے عبادت ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق وہ عبادت انجام دی جائے۔ یہ 2 چیزیں ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، قربانی آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، بڑا قیمتی جانور ان کا ہے، آپ اس کی نمائش کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کی ستائش کریں،
تو یہ اخلاص کے خلاف بات ہوگی۔ عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیجیے۔ مثال کے طور پر قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے عید اضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف۔ فجر کی نماز صبح صادق کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز پڑھے تو نہیں ہوگی۔ قربانی کا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھنے کی ہر عبادت کے سلسلے میں، اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا کے سوا کوئی چیز ہمارے سامنے نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ طریقہ وہ ہو جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ قربانی کے جانور کیسے ہوں اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، دانتا جانور ہونا چاہیے، بغیر دانتے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے صاف طور سے فرمایا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، سن والا، دانت والا جو دانتا جانور ہے اسی کی قربانی ہوگی، اس لیے پوری احتیاط کیجیے۔ جانور جب تک دانتا نہ ہو اس کو قربانی کے لیے مت خریدیے، اس کی قربانی مت کیجیے۔ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ اس کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری ہیں، ورنہ ہم پیسہ بھی خرچ کریں گے اور معلوم ہوا کہ وہ چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ قربانی شروع ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو نماز عید اضحیٰ کے بعد، اور 10 ذی الحجہ کو اصطلاح میں کہتے ہیں یوم النحر، نحر کا دن ہے، وہ قربانی کا دن ہے وہ، اور اس دن اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کو عید اضحیٰ کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ یوم النحر اور ایام تشریق 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک 4 دن یہ قربانی کے ایام ہیں، اور دن میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ دن ہی میں قربانی کرنی ہے، رات میں قربانی نہیں کرنی ہے، ایسی کوئی قید نہیں۔ روشنی کا انتظام ہو، اجالا ہو، دن میں کریں، رات میں کریں، کسی بھی وقت کریں، لیکن یاد رکھیے سب سے افضل دن قربانی کا یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ۔ افضل ترین جو دن ہے قربانی کا وہ ہے 10 ذی الحجہ۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں خود بھی کھائیے، رشتہ داروں کو کھلائیے، احباب میں تقسیم کیجیے، اور غریبوں کو مت بھولیے، غریبوں میں ضرور تقسیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غریبوں کو نظر انداز کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تمام عبادات میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کا لحاظ کیا جائے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ عید سے پہلے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں اور غریبوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو۔ تو جو قربانی کا گوشت ہے اس کو غریبوں میں ضرور تقسیم کرنا چاہیے، خود بھی کھائیے، رشتہ داروں کو بھی کھلائیے، دوستوں کو بھی کھلائیے، غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ اسٹور بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، رکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ مدینے میں باہر کے بہت سے لوگ آئے تھے، ضرورت تھی، تو اس سال آپ نے اعلان کروا دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت اپنے گھر نہ رکھے۔ مصلحت یہ تھی کہ جو لوگ آئے ہیں ان کی ضیافت ہو، ان کو کھلایا جائے، پریشانی نہ ہو۔ پھر اگلے سال آپ نے کہا کہ پچھلے سال میں نے وفود کے آمد کی وجہ سے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کر دیا تھا، اب ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ پیو تقسیم کرو اور جو رکھنا چاہو اسے رکھو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔
قربانی کا طریقہ بہت آسان ہے. بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب ملے تو ان سے جو ہے ہم قربانی کروائیں. قربانی کا طریقہ بالکل آسان ہے. ہر آدمی اپنی قربانی کر سکتا ہے، اور اپنی قربانی خود سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ قبلہ رو جانور کو آپ لٹائیے، احتیاط کے طور پر اس کا ہاتھ پیر باندھ دیجئے، اور اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر، وہ لمبی دعا نہ بھی پڑھیں، وہ لمبی دعا پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور جانور کو ذبح کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی. اور اگر وہ پوری دعا کا اہتمام کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر اپنی طرف سے ہے تو آپ کہیں گے اللہم تقبل منی کما قد تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اور کسی اور کی طرف سے تو اس کا نام لے لیں گے. عربی میں کہنا بھی کوئی ضروری نہیں. اے اللہ میری طرف سے قبول کر لے، کوئی بات نہیں. اے اللہ فلاں فلاں کی طرف سے قبول کر لے، کوئی حرج نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر یہ اہم ہے. اللہ کا نام لے کر کے قربانی کے جانور کو قربان کرنا چاہیے. تو قربانی کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے. اور اللہ کے رسول کی یہ بھی تعلیم ہے، جو کام کرو وہ کام اچھے طریقے سے کرو. جانور کو ذبح کرنا ہے تو قاعدے سے اس کا ہاتھ پیر باندھ دو، اپنی چھری خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے رسول نے جب قربانی کا ارادہ کیا، حضرت عائشہ سے کہا کہ چھری کو تیز کرو، پتھر پہ رگڑ کر کے اسے خوب تیز کرو، اور اسے تیز کروایا، اس کے بعد ذبح کیا. تو جو کام ہو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے قربانی کرنا ہے، کسی جانور کو ذبح کرنا ہے جو اچھے طریقے سے اس جانور کو ذبح کیجیے. اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر صفائی ستھرائی کا لحاظ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور اس کا جو فضلہ ہے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، راستوں میں پھینک دیتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں. صفائی ستھرائی ہماری پہچان ہونی چاہیے، مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے. اس کا گھر، اس کا محلہ، اس کا گرد و پیش یہ سب صاف ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کرنے کے بعد اس کا جو فضلہ ہے، جو کچھ بچا کھچا ہے، اس کو قاعدے سے جہاں جگہ بنائی گئی ہے، جہاں گڈھا بنایا گیا ہے وہاں لے جا کے ڈالیں. فضلہ پھینکنے کی جو جگہ ہے وہاں لے جا کر کے پھینکیں، دفن کریں. کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اچھے جذبات کے ساتھ قربانی کیجئے، اس کی تیاری کیجئے. ایک اہم ترین عبادت ہے اور اسلام کے شعار میں سے ہے، اس کی پہچان میں سے ہے. قربانی قدیم ترین عبادت ہے، تمام امتوں میں رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح جذبات کے ساتھ اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو، قربانی کا جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر. ہم اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگائیں اور ہماری زندگی سے قربانی کا ثبوت ملے. اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، ہر طرح کی قربانی کے لیے ہم تیار رہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.